بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج ماہ جون کی 10 تاریخ اور بروز بدھ، صبح کی سہانی گھڑیوں میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق نصیب ہو رہا ہے۔ اس پر اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہم اس کے شاکر بندے بن جائیں اور زندگی کا ہر لمحہ اپنے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ بے حیثیت انسان اگر کبھی ہم بھول جائیں تو ہم سچی توبہ کریں۔ آج دوسرے سپارے کا دوسرا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر دلیل پھر بھی پیروی نہیں کریں گے قبلتک آپ کے قبلہ کی، وما انت بتابع قبلتہم، نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر پیروی کریں آپ اہواءہم ان کی خواہشوں کی، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم انک، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس صحیح علم، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے پاس آپ جتنی بھی دلیلیں لے کے آئیں وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرتے، او وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہ ہی ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر بفرض محال ایسا ہو کہ آپ جن کے پاس صحیح علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کریں تو اس وقت ظالمین میں شمار ہوں۔ یعنی جب بات صحیح پہنچ جائے پھر بھی بندہ اس پر عمل نہ کرے تو یہ بندہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو حق پر سمجھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ایک ایسا سبق عطا کیا جا رہا ہے، کیونکہ کل سے موضوع شروع ہے، آپ جناب جانتے ہیں، یہ تحویل قبلہ کا موضوع، کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ بیت المقدس کو ہی قبلہ جانتے تھے، تو مسلمان بھی کچھ عرصہ، میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا قریباً 16-17 ماہ مسلمانوں نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جب مدینہ پاک آئے تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو۔ فإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، بے شک کہ گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو، یعلمون جان بوجھ کر، یعنی وہ جانتے ہیں۔ اب اہل کتاب یا پہلے نبی جتنی بھی شخصیات گزری ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ فرماتا ہے سب پر تعارف۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر قرآن پاک کے آگے پڑھیں گے چل کے جہاں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کر جب ہم نے نبیوں سے لیا تھا پختہ وعدہ کہ اے میرے پیغمبروں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وہ آیت آپ کو یاد آگی جو لوگ اکثر قرآن پاک پڑھتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس طرح آپ کو جانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے، اور پھر ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ یہ موضوع قرآن میں بار بار آیا،
کہ وہ حق کو چھپاتے. یہود و نصارہ تورات و انجیل کے جو اصل اسباق تھے وہ نہیں پڑھتے تھے. جی اگر وہ پڑھتے تو پھر وہ ان کو سننے والے فوراً سے پہلے ایمان لے آتے. اللہ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو اے ایمان والوں شک کرنے والوں میں نہ ہوں. یعنی اس معاملے میں مشکوک نہ بن جانا کہ آپ کے دل میں کچھ شک نہ گزرے. دیکھو شک بندے کا کچھ نہیں چھوڑتا. یقین سے پہلے آپ دلیل لینے کا حق سمجھتے ہیں, آپ کا حق ہے, اس پر ثبوت مانگیں کسی بات پہ, ثبوت مل جائے پھر شک دل سے نکال دینا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے, وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے, پھر آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. تم کہیں ہو اللہ لے آئے گا تم سب کو, یعنی بروز قیامت. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ پاک ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ہر قوم کے لیے دیکھیں یہاں دو تین قوموں کے حال بیان کیے جا رہے ہیں, مسلمان اور یہود و نصارہ. یہود و نصارہ کو اگر بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی اجازت ہوئی تو کس کے آرڈر سے؟ اللہ پاک کے حکم سے. یہ بات کل بھی آپ نے سنی تھی. کوئی سمت آج خود محترم نہیں اور کوئی سمت آج خود استغفر اللہ منحوس بھی نہیں. اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا کوئی دن کہا جاتا ہے نا بھائی فلاں دن بڑی برکت والا, یہ تو بات ہے. اس طرح جمعۃ المبارک برکت والا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الجمعۃ عید للمسلمین, جمعہ مسلمانوں کی عید ہے. اس طرح فرمائے سوموار شریف بڑی برکت والا ہے. اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوموار شریف کا روزہ حضور رکھتے تھے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس سوموار شریف کی اتنی تعظیم اور اس کا روزہ, اس کا آپ صبح ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا یوم ولدت, یہ وہ دن ہے اس دن میری ولادت پاک ہوئی تھی. یوم ابعث, اسی دن مجھے مبعوث فرمایا گیا. تو سوموار اور جمعے کی برکت ضرور ہے, اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے. مگر آپ مجھے دین اسلام کا سبق پڑھتے, الحمدللہ پڑھاتے بھی عرصہ گزر گیا, میں نے کبھی کوئی حدیث کوئی آیت نہیں پڑھی. آپ قیامت تک کوئی ایسی حدیث یا آیت نہیں سنیں گے جس میں یہ لکھا ہو کہ جمعہ اور سوموار تو برکت والے ہیں مگر ہفتہ اتوار منحوس ہیں. سوموار یعنی کہ منگل بدھ منحوس ہیں, یہ جمعرات, یہ کہیں نہیں کہا گیا. دنوں میں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا, ہاں کچھ دن برکت والے ضرور ہوتے. اس طرح جمعہ برکت ہے, اس کی وجہ سے جمعرات کو بھی برکت مل گئی. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اس لیے اسی طرح یاد رکھو کوئی سمت منحوس نہیں, سب سمتوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. اگر کسی سمت کی طرف جی اب اس پر بہت ساری باتیں آگے یاد آ رہی ہیں, نکل جانے کا ڈر ہے دور. بعض وقت آ جاتے ہیں منگل کو ادھر نہیں جانا, یہ نہیں ہونا. یہ سب غیر اسلامی مزاج ہے. مسلمان کی تعلیم میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ فلاں دن فلاں طرف نہیں جانا. ہاں اگر آپ کسی نیک کام کا آغاز کرتے ہیں, جائز کام کا, تو برکت والے دن ضرور کریں. تو یہ ضرور ہے سوموار شریف کی اپنا مقام اور جمعہ مبارک کا ایک اپنا رتبہ ہے. اسی طرح سمتیں, اللہ فرماتا ہے ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے. ہوا مبلیہا, وہ اس کی طرف منہ کرتی ہے. فاستبقوا الخیرات, بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہیں سب جمع کرے گا بروز قیامت. جہاں کہیں ہو, کو قبر میں چلا جائے گا, کہیں درندے نے کسی کو کھایا ہوگا, جہاں کہیں کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع فرما لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں, کیونکہ وہ رب ہے, رب العالمین ہے, علی کل شیء قدیر. اس آیت میں ایک بات آئی فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. ہماری آج کی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ کمپٹیشن, مقابلہ بازی. تو اس مقابلہ بازی کی ہمارے مذہب اسلام میں اس کے لیے عام حالات میں اس کی اجازت نہیں تھی. جس طرح ہم مقابلے کرتے ہیں, بلا وجہ ایک دوسرے سے ضدیں کرتے ہیں, کسی کا کوٹھا ذرا اونچا ہو جائے ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا اونچا کریں, کوئی اپنے بیٹے کی شادی پر کوئی یہ چیز خرچ کرے,
ہم کہتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں یوں کریں. ہمارے کپڑے لباس کے مقابلے ہوتے ہیں, کوئی گاڑیوں کے, یعنی دنیا داری کے معاملے میں. فرمائیے نہ مقابلہ کرو. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہمیشہ آگے دیکھو, اور دنیا داری یعنی دین کے معاملے میں آگے دیکھو, اور دنیا داری میں پیچھے دیکھو. یعنی آپ کے پاس اگر ایک آپ کا جسم درست ہے, تندرست ہے, آپ سائیکل والے کو نہ دیکھو, آپ پیچھے دیکھو وہ بندہ جو معذور ہے, وہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا. آپ کے پاس سائیکل نہیں لے کر آپ چل تو سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ کسی موٹر سائیکل والے کی طرف نہ دیکھیں, آپ اس کی طرف دیکھیں جو پیدل ہے, تو اس سے تو آپ بہتر ہے کہ آپ چل سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کسی کار والے کا حسد نہ کریں, شکر کریں اللہ کہ آپ کو موٹر سائیکل دیے. آپ اس کی طرف دیکھیں کہ دیکھو ایک بندے کے پاس سائیکل ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل. یعنی جو چیز نہیں ہے اس کے پیچھے پیچھے کی طرف دیکھیں تاکہ آپ کو دنیا میں شکر کرنے کا موقع ملے, آپ شاکر بندے نظر آئیں. جب آپ آگے دیکھیں گے آپ کے ہاں بیٹیاں ہیں, آپ کہیں جی بیٹے تو نہیں ہیں. آپ کے ہاں بیٹے ہیں, آپ کہیں جی یہ پڑھ تو نہیں گئے ہیں. اگر پڑھ گئے تو کوئی نوکری تو نہیں ملی. دنیا کا تو کوئی اس کا بننا ہی نہیں, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. دنیا کا تو بننا ہی کوئی نہیں, اس کا اس کی حد ہی کوئی نہیں. اس کے دنیا سے تو کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہی نہیں. جتنا بھی کسی کو مل جائے وہ کہتے ہیں اور ملے اور ملے. تو آپ دنیا داری کے معاملے میں پیچھے دیکھیں اور دین کے معاملے میں آگے دیکھیں. ٹھیک ہے, تو نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی اجازت. اس قرآن شریف کے ان پاکیزہ کلمات کی تشریح میں اگر آپ تھوڑا سا اصحاب رسول کی طرف چلے جائیں, صالحین کا تو یہی مقام رہا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. بہت سارے ایسے ہیں واقعات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ دو ایک زمانے کی شخصیات تھی. جس طرح مطلب وہ یہ کیا کرتے تھے, اکثر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچتے تھے کہ میں ان سے آگے نکلوں, پر ابو بکر صدیق ہمیشہ وہ آگے نکل جاتے تھے. ایسے موقع آئے, بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ شوق رہتا ہے کہ میں نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. کہتے ایک دفعہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان فوج کی مدد کرنی, ہمیں بھی اپنے ملک کی فوج کی مدد کرنی چاہیے. اور ہمارے ملک میں جو لوگ ہماری آرمی کو بھونکتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف کا کوئی ابا ہو یا نواز شریف کا کوئی کتا کتورا ہو, میں اس سے بھی سخت لفظ بولتا ہوں اس کمپنی کے لیے, یا کوئی اور غدار ہو, فضل الرحمان کا کوئی جیسے جو غدار, یا حامد میر جیسا کوئی بغیرت ہو جو میرے وطن کا غدار ہے, میں درس قرآن میں ان لوگوں کے لیے بد دعا بھی کرتا ہوں, ان کی اصلاح کے لیے دعا کم کرتا ہوں چونکہ یہ اصلاح کے قابل نہیں رہے. یہ بڑے چتر ہیں, بڑے ان کے پاس نالج ہے. حامد میر بھی جیو نیوز پہ بیٹھ کے میری پاک فوج کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. فضل الرحمان نے بھی بکواس کیا تھا کہ ہمیں الیکشن فوج کے بغیر چاہیے. اور اسی طرح نواز شریف اینڈ کمپنی بھی پاک آرمی کے بارے میں بہت بےہودہ الفاظ بولتے ہیں. اور نواز شریف کی تو غداری بہت سارے دلائل سے ثابت ہے. یہ میری بات ذرا میرے سبق کے اندر آئی, کیونکہ موقع آیا تھا کہ مسلمان فوج کی کیا کی جائے, مدد کی جائے, جو تمہارے وطن کا دفاع کرتے ہیں, جو تمہارے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دیتے. حضور نے فرمایا مسلمان فوج کی کیا کی جائے, مدد کی جائے, اپنے مال جان. جو لوگ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ جائیں, جو نہیں جا سکتے اپنا مال دیں. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس وقت میری مالی پوزیشن ذرا تگڑی تھی, میں نے کہا اب تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. بڑا مشہور واقعہ, بڑا ہی مشہور واقعہ. وہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے, آپ کو فوراً بلکہ یاد آ گیا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو گھر کا مال تھا اس کے کتنے حصے کیے, 2, آدھا چھوڑے اور آدھا لے آئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا چھوڑا کتنا لایا, عرض کیا نصف چھوڑا اور نصف لے آئے. رسول پاک نے دعا فرمائی اللہ قبول فرما. اتنے ابوبکر صدیق کا تھوڑا سا مال تھا,
مال تھوڑا سا تھا. حضور نے یہی بات انہیں بھی ارشاد فرمائی کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اور کیا لائے. عرض کیا یا رسول اللہ جو گھر میں تھا وہ تو لے آئے, جو گھر میں تھا وہ تو گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا. اللہ اور اس کے, کہیے سبحان اللہ, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے. یعنی پھر بھی ابو بکر صدیق کا رتبہ مال اگرچہ تھوڑا تھا پر ان کے نیکی میں نمبر وہاں بھی زیادہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق فرماتے پھر بھی میرا شوق رہتا, چونکہ نیکی میں مقابلہ بازی کی اجازت ہے. فرسٹ کسی کی بیوی اگر نماز پڑھے تو بندہ اگر غصہ کرے نا کہ مجھے بھی نماز پڑھنا چاہیے, میڈم نمازیں پڑھ پڑھ کے رب کو راضی کر رہی ہے, وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. پھر وہ دیکھیے فجر کے بعد سپارہ بھی پڑھتی ہے, یار مجھے بھی پڑھنا چاہیے ہے جی, اگر نہیں پڑھا تو مجھے قرآن شریف سننا چاہیے. آج کل یہ موبائل لالا سب کے پاس ہے, اس میں ہی کو سورہ یاسین ریکارڈ کرا لو ہے جی, وہ سنتے رہو. تو سننا تو فرض ہے, اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے گا. یعنی اس وقت جب آپ سمجھے نیکیوں میں آگے نکل. اگر آپ کی بیگم ماشاءاللہ آپ کی بیگم اگر تہجد گزار ہے تو آپ تہجد میں وہ دو نفل پڑھے, تم 4 پڑھ, تم اوابین اور اشراق پڑھ سکتے ہو. یعنی نیکیوں میں آگے نکلنا. اس طرح اولاد میں بھی یہ جذبہ پیدا کرو کہ آپ کا بھائی نماز پڑھتا ہے, آپ بھی نماز پڑھیں. تو عمر فاروق فرماتے ہیں میں پوچھتا رہتا لوگوں کو, کوئی غریب کوئی مجبور ہو کہ میں اس کی مدد کروں اور اس کی خدمت کروں. ہمیں بھی چاہیے پوچھنا, ہم بھی خیر پوچھتے ہیں. ہم بھلا کیا پوچھتے ہیں کہ پٹواریوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی شہر میں ہے کوئی کمزور عورت, کوئی بابا ایسا مرنے والا جس کی زمین جائیداد ہم اپنے نام لکھوا لیں. آج تک ہے جی, ہم تو اس قسم کی باتیں سوچتے رہتے ہیں. ہمارا وہ دور کا تایا تو وہ فوت ہونے والا ہے, کوشش کریں اس کی جو جائیداد ہمیں مل جائے. ہم تو اس طرح کی سوچتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہم نیکی کریں. حضرت عمر فرماتے ہے مجھے کسی نے کہا کہ مدینہ شریف کے کونے میں ایک بیمار بوڑھی عورت ہے, اس کا رب کے سوا کوئی آسرا نہیں. کہتے ہیں میں پوچھتا ڈھونڈتا وہاں پہنچ گیا. میں نے دیکھا وہ بوڑھی بیمار نبینا عورت چارپائی پہ بیٹھی. تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے کام سارے ہوئے ہوئے تھے, برتن دھلے ہوئے, پانی بھرا ہوا. میں نے اس خاتون, اس بوڑھی مائی صاحبہ کو پوچھا کہ کون ہے جس نے آپ کے کام کیے. انہوں نے مجھے فرمایا مجھے نہیں پتا. ایک عرصہ سے ایک اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا ہے اور وہ آ کے یہ میرے چھوٹے چھوٹے کام کر جاتے. تو کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا ہے. ہمارے پاکستان کے کچھ چودھری صاحب ہوتے, غریبوں میں آٹا بانٹ رہے ہیں, اگلے دن جذبہ اخبار پہ جناب ان کی فوٹو آ گئی ہے, چودھری صاحب الیکشن میں لڑنے والے غریبوں میں آٹا بانٹ رہے, ادھر سے تھیلا پکڑا ہوا, ادھر سے غریب نے تھیلا پکڑا ہوا. بار صورت اس میں ایک صورت جائز ہے کہ علماء کرام اپنی نیکی اعلانیہ طور پہ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ کا یہ خیال ہو کہ میری یہ نیکی دے کے کسی اور کا بھی نیکی کو دل کرے. بار صورت زیادہ تر تو دکھلاوا ہی ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں وہاں پہنچ گیا تو میں دیکھا اس کے کام ہوئے, مگر یہ نہیں پتا چلا کہ کون ایسا نیک بندہ ہے جو اس بیمار عورت کے آ کے کام کرتا ہے. اس دن گیا پھر بھی کوئی کام کر گیا تھا. 1-2 دن ایسا ہوا کہ میرے جانے سے پہلے اس کی کوئی نوکری کر کے چلا جاتا. فرمایا ایک دن میں بہت پہلے گیا, لفظ پیچھے کیا ہے, فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. فرمایا میں پھر گیا تو میں بہت اندھیرے میں جا کے ایک کونے میں چھپ گیا. میں دیکھتا ہوں تاجدار صداقت, صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق یار غار تشریف لاتے ہیں. اس بیمار بوڑھی عورت کے گھر میں صفائی شروع کر دی, اس کے جھاڑو دیا, پھر اس کے برتن صاف فرمائے, پھر اس کے لیے دور کہیں سے پانی بھر کے لائے, پھر اس نے جو کھانا تھا اس کو وہ تیار کر کے دیا, پھر اس سے دعائیں اور اجازت لیتے ہوئے تشریف لے گئے. اپنا تعارف دینے کی ضرورت پیش نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں باہر نکل کے کہا عمر تو کچھ بھی کرے ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساتھیوں قرآن کے پاکیزہ کلمات موضوع اور سبجیکٹ ہے تحویل قبلہ.
تو بیچ میں یہ قرآن کے پکیزہ کلمات ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. ہم نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے آگے نکلتے نہیں، البتہ دنیا داری میں مقابلے کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے فرمایا من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں موڑ لیا کریں وقت نماز اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. یعنی جہاں کہیں ہو پورے جہان کے مسلمانوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے اب وقت نماز منہ کدھر ہوگا؟ خانہ ہے. کیا شان ہے میرے رسول کی. اللہ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا قبلۃ ترضاھا، میرے حبیب جس طرح آپ راضی ہیں اس طرح سارا زمانہ خدا کو راضی کرتا ہے اور اللہ اپنے حبیب کی رضا دیکھتا ہے. اقبال کا وہ شعر ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے جہاں بھی ہو آپ اپنا رخ وقت نماز کدھر کیا کریں؟ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کی ذات پاک بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. آج کوشش کرتے ہیں اس موضوع کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے آپ باہر نکلے موڑ لیا کریں وقت نماز اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام تو آپ سمجھتے ہیں نا جہاں خانہ کعبہ شریف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کو اپنا منہ اس کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں پر اعتراض، لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش. حجت کہتے ہیں اعتراض کو. تو کہتے ہیں مسلمانوں اب تم نہ یہ کمزوری کرنا کہ تم میں سے کوئی ادھر منہ کرے کوئی ادھر. میں تم اپنا رخ وقت نماز کدھر موڑا کرو؟ ادھر، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ کی طرف، تاکہ ان کو تم پر کوئی حجت کوئی دلیل نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم، بجز ان کے جو انصاف بنا انصافی کرے ان سے، یعنی ظلم کرے. یعنی کوئی بندہ جان بوجھ کے اگر ایسا نہ کرے تو وہ پھر خود ذمہ دار ہے. تو پھر فرمایا ہوتا تھا نا، دیکھو کچھ کام ہم شرما شرمی کرتے ہیں کہ برات ہے تائید کے بیٹے کی شادی ہے، بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، تو وہاں انہوں نے وہ ڈزن بلائے ہوئے ہیں باجے بوچے. مطلب کسی کا تایا چاچا محترم سعید صاحب ہو، ان کا بیٹا ارسلان ہو اور اس کی شادی پر باجے شاجے باج رہے ہوں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. تو ادھر بوڑھی مائیاں بابے بھائی تسی بھی نچو، تسی تائے لگتے ہو، چاچو لگتے ہو، کچھ کرو. تو آپ کہیں چلو شرم و شرمی تھوڑا جا محنت کریے. کس کے ہی کام ہم برے نہیں ہوتے، ہم لوگوں کی شرم و شرمی وہ کام کرتے ہیں. مجھے بہت پہلے کا یہ واقعہ یاد ہے. ہمارے جگہ ایک گولیانا کھاریاں کے قریب، وہاں ایک فنکشن تھا. اس کا پیچھے سبب کیا تھا مجھے نہیں یاد. مجھے کچھ یاد آ رہا ہے ہمارے بریگیڈیئر صاحب شاید ریٹائر ہوئے تھے، ان کے اعزاز میں ان کے ایک رشتے دار نے وہ بڑا اچھا کھانا دیا. اچھا کھانا ہوتا ہے جس میں پانی شانی ٹھیک ہو، صاف ستھرا پانی مل جائے. تو اس کھانے میں انہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ الگ تھی بنائی ہوئی، کھانے کے لیے الگ تھی. ایک پنڈال میں صرف آپ نے بیٹھنا ہے، دوسرے میں کھانا. تو وہاں انہوں نے کہا آئیں جی کھانا کھائیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں روٹی کھل گئی. یہ لفظ بڑا ویسے پرکشش ہے، ہمارے پاکستانیوں کا اس وقت نظارہ دیکھنے والا ہوتا. بلکہ میں تو ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، سنو اہل پاکستان، زندگی کا آخری کھانا کھا لو، جو ہو سکتا ہے کھا لو. ہم ویسے ایسے کھانے پر ٹوٹتے ہیں جس طرح پتہ ہو کہ یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے 2 گھنٹے کے بعد قیامت آنے والی ہے، پھر کھانا نہیں ملے. استغفر اللہ. میں اب ضمناً یہ باتیں آتی رہتی ہیں، کرتا رہتا ہوں آپ سے. ذرا پیچھے میں ان لوگوں کی گردن پہ پیر رکھا ہے کہ جو ملک کی فوج کو بدنام کرتے ہیں. یہ نون لیگ اینڈ کمپنی نے
بہت زیادہ غداری کے ثبوت دیے اور اپنی وطن کی فوج کو بدنام کیا. یہ ان کا ناقابل معافی جرم ہے. اور اسی طرح فضل الرحمان جو ایک ہمارے وطن کا بہت بڑا غدار ہے, اور یہ غدار ابن غدار, اس کا ابا مفتی محمود بھی غدار تھا. مفتی محمود نے لاکھوں کے جلسے میں کہا تھا کہ شکر ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ جتنے دیوبندی ہیں یہ سب کانگریسی ہیں ان کے بڑے. جی جناب, میں رانا ثناء اللہ نہیں, حکومتی منسٹر نہیں جو منہ میں ہمیں کٹی جاواں, میرے پاس اس کا ریفرنس ہے, ثبوت موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان, ان کے بڑے کہتے تھے پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے. جتنے دیوبندی واپی ہیں سب ان کے بڑے پاکستان کے خلاف. الحمدللہ اہل سنت اور ان کے بڑوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا. پھر جماعت علی شاہ علی پور شریف کے عظیم بزرگ پیر اب مان کے شریف, بہت سارے بزرگوں نے ساتھ دیا, تب جا کے پاکستان مارد وجود. یہ سب اس وقت کانگریس میں شامل تھے جتنے دیوبندی ہیں. ان کی تاریخ آج بھی بولتی, ان کے الفاظ ہیں ان کے بڑوں کے کہ پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے. آپ کو میں یوٹیوب کا وہ لنک بھیجتا ہوں, اس میں آپ ان کا پڑھیں ان کے حالات. آج یہ پاکستان کے مامے بنتے ہیں پاکستان میں وزارتیں لے کے. اب پچھلے دنوں بھی جو اس ظالم فضل الرحمان نے جو دھرنا دیا, اس میں کہا تھا ہم ایسے الیکشن چاہتے ہیں جو فوج کے بغیر ہوں, جس کو اپنی آرمی پر اعتبار نہیں وہ اس ملک سے دفع ہو جائے. وہ آرمی جو صبح و شام شہید ہوتے ہیں جن کے بندے ہماری بارڈروں پہ جو یعنی کہ سینہ تان کے کافر کے سامنے کھڑے ہیں, وہ کوئی جنات میں سے تو نہیں, وہ ہمارے ہی بھائی بیٹے ہیں. تو ہم ان کو شاباش بھی نہیں دیتے, ہم ان سے محبت بھی نہیں کرتے. پھر اگر ہمیں اپنی آرمی سے محبت نہیں, ہم غدار وطن ہیں. کیونکہ ہم تو اندروں میں سوتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم آرام کرتے ہیں. وہ پاک آرمی کے کوئی شعبہ بھی ہو, ہمارے ملک کی کوئی فورس بھی ہو, ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں, تاکہ جن کی وجہ سے ہم آرام سے سوتے ہیں جی انہاں وچ کچھ انج دینے, وہ کچھ تو ہم میں سے بھی اس طرح کے ہیں. پھر وہ بھی ہم میں سے اگر کوئی اس طرح ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے, اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو جس بھی شعبے میں اس کو سزا دو, لیکن ساری فورس کو تو برا کہہ کے اپنے آپ کو غدار نہ بنے. تو اس میں ان کا میں نے کہا, یہاں میں عرض کر رہا تھا, کیا لفظ آیا تھا, ہاں جی جی جی, کیا بات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے, ہاں تاکہ تم پر کسی کو کوئی نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف مجھے سے ڈرا کرو. جی میں نے عرض کیا تھا, یہ ماشاء اللہ علماء کی جماعت ہے, یہ چائے پیتے ہیں تیز پتی والی, اس سے دماغ بڑا تازہ ہوتا ہے. بادام نہ کھائیں, تازہ دودھ سے بچیں, پھل تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. یہ کوکا کولا کھائیں, مرغی کا گوشت کھائیں, اور چائے جب پئیں تو کہیں بچے سٹرانگ سی جرسی قسم کی چائے ہو کر پیتے ہوئے ہر شے جو ہے نا وہ کوری ہو جائے. استغفر اللہ. عرض یہ میں کر رہا تھا کہ فلا تخشوا بخشو, اللہ فرماتے صرف مجھ سے ڈرو, تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت. ہاں جی, وہ کچھ کہاں اب لگے نا بولنے, پہلے آپ کا نہیں تھا نا رہا مسئلہ. تو یعنی کچھ کام جو ہم دلی طور پہ نہیں چاہتے, ہم اتنے برے نہیں ہوتے, ہم اپنی برادری اپنے قبیلوں کی وجہ سے بس کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ تھوڑی دیر ناچ لیتے ہیں. اور میں کر رہا تھا وہاں وہ لوگ, ہم کھانا لیا, میں بھی کھاتا الحمدللہ, اللہ کو سبب بن جائے تو کھا ہی لیتے ہیں. ظاہر پلیٹ میں لیا جو مجھے پسند تھا, جو میری سطح ہے اس کے مطابق لیا, تو دیکھا دائیں بائیں بیٹھنے کوئی جگہ کوئی نہیں, میں نیچے بیٹھ گیا. چلو کوئی بات نہیں. دوست کہتے اٹھے جناب, ہو سارے کھڑے نے تجھے بیٹھ گئے. میں کہ بیٹھنا ہی, کھانے کے لیے بیٹھنا چاہیے. میں نے تیرے بندے اور نے دیکھا, آپ نیکی کا ارادہ کریں اللہ تمہاری مدد کرے گا. انہیں میری طرف اشارہ کیا, کہتے ہیں آپ ایک منٹ رکے. دوڑ کے گیا ادھر سے کرسی لے آیا, آپ اس پہ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ کے, اب وہ میری طرف دیکھ کے, پہلے شرم و شرمی ہم کھڑے تھے, اب شرم و شرمی کم از کم جو داڑیوں والے تھے نا ان کو لحاظ آنے لگا, بھائی ہمیں بھی بیٹھ کے کھانا چاہیے. میں نے کہا یا اللہ شکر ہے نیکی کی شرم و شرمی شروع ہو گئی ہے نا. پہلے گناہ کی شرم و شرمی تھی کہ ان کی طرف دیکھو یار ہم نیچے کیوں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ یہود و نصارہ کی طرف دے کہ تمہیں ان کا لحاظ نہ آ جائے کہ کچھ دیر ادھر بھی منہ کر لیں. فرمایا ان سے نہیں ڈرنا, صرف مجھ سے ڈرو. ہائے ہائے, خدا کی قسم, جب کوئی رب سے ڈرتا ہے نا, اللہ اس کے سارے ڈر چکا دیتا. جب خوف خدا نہیں رہتا تو اللہ پوری دنیا کا خوف ان پہ مسلط کر لیتا ہے. اور بلکہ وہ بلیوں سے ڈرتے ہیں, اپنے پرچھاوے سے ڈرتے ہیں وہ, جو اللہ سے نہیں ڈرتے. جو خوف خدا رکھتے ہیں اللہ اس کے سارے ڈر چکا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم, مجھ سے ڈرنے والے اب تجھے دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے. تو موضوع وہی ہے, تحویل قبلہ. اللہ فرماتا ہے فلا تخشوہم, سو تم ان سے نہ ڈرو, وخشونی, اور میرے بندے صرف مجھ سے ڈرا کرو. پھر اگر مجھ سے ڈرو گے, خوف خدا رکھو گے, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر, وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو, تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. یعنی تحویل قبلہ کا موضوع ہی ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا, تاکہ میں اپنا انعام تم پر پورا کروں. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو کروں, لیکن آج ہمارے پاس ٹائم کافی ہو گیا. اب جی آخری 2 آیتیں ہمارے سبق کی ہیں. آج اس موضوع کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری پاک آیتیں, ویزکیکم, اور تمہیں پاک فرماتے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور سکھاتے تمہیں کتاب و حکمت, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے نہیں تھے. کہیے سبحان اللہ. میں نے اگلے دن بھی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ وہ تمہیں آیا تھا نا پہلے اس بار کے آخر میں, وہ تمہیں ایسا رسول بھیج جو ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں مبارک ہو, اللہ نے ہمیں نائب رسول ہونے کا اعزاز بخشا. ہم اپنے پاک رسول پر اترنے والا کلام, حضور کی نگاہ پاک, اللہ کی خاص مہربانی سے, والدین اور اساتذہ کی شفقت سے ہم بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ پیغمبرانہ عمل ہے. مسجدیں بنانا نبیوں کا عمل, طاقت ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا نبیوں کا عمل, دوسروں کے عیبوں پر پردے رکھنا نبیوں کا عمل, غریبوں کی مدد کرنا نبیوں پیغمبروں کے اعمال میں سے. ایک یہ بھی آیا, اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیغمبروں کی شان یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا, وہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں ہماری پاک آیتیں. واپس ہماری پاک آیتیں پڑھ کر ہمیں آپ کو سناتے. وَيُزَكِّيكُمْ, کہا وہ تمہارا تزکیہ, وہ تمہیں پاک کرتے ہیں. جی ہم بندہ جس بندے کو اسلامی طریقے سے طہارت نہ آئے, جتنا مرضی صابن استعمال کرے, وہ پاک تو نہیں ہوتا. تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہوگا پھر پاک ہوگا. کائنات کا رب فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ, زمانے والوں میرا رسول تمہیں ایسا تزکیہ, ایسی طہارت بخشتا ہے. سبحان اللہ, یہ انہی کی شان. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَحِکْمَةَ, اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. حکمت دانائی ہے اسلام. جو بڑا سیاڑا ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے, اس کو نہیں پتا انسان کا پیشاب انسان گائے سے محترم ہے, یہ اپنا پی لینا, کیوں نہیں پیتا. بلکہ میڈیکل سائنس کے پروفیسر آج یہ بولتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں یعنی کہ میڈیکل کے طالب علموں کو, کہ یہ چھوٹا بڑا پیشاب یا خون بلڈ وغیرہ یہ کسی قسم کا اگر کسی کپڑے پر لگا, اس کپڑے کو چینج کرو پلیز, اس کو صاف کرو, ٹھیک ہے, یہ کئی بیماریوں کا سبب ہے. پھر آپ کو اپنے رسول پاک نہیں نا یاد آتے کہ میرے رسول نے تو 15 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ تمہارے کپڑے پیشاب چھوٹے بڑے سے پاک ہونے چاہیے. کیا خیال, ٹھیک ہے. تو جو اگر انسان کا پیشاب پلید ہے, جو گائے جو انسان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی, انسان اشرف المخلوقات ہے, تو اس کا پیشاب تو بدرجہ اتم پلید ہے. پھر معلوم ہوتا ہے حکمت کا سبق بھی اسلام کے ساتھ, رسول اللہ کی تعلیم کے ساتھ. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب والحکمہ, اور کیا سکھاتا ہے حکمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جنہیں تم جانتے
نہیں تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ہے جی, ہم پڑھتے أَذْكُرُكُمْ پڑھتے ہیں. ڈنڈا چاہیے تگڑا. ہمارے استاد کہتے ہیں چھانٹا چاہیے. پیار بھی کریں طالب علموں سے, پڑھنے والوں سے, چاہے بڑے ہوں چھوٹے, مگر ان کو ڈنڈا بھی دکھائیں تاکہ ان کے دل میں خوف بھی ہو کہ صحیح کرنا. فَاذْكُرُونِي, تم میرا ذکر کرو. اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, اور شکر میرا کرو, میری نہ شکری نہ کرنا. یہ اس آیت کی تشریح اگر زندگی کی سانسیں قائم رہیں, اللہ نے کل تک ہمیں اگر موت نہ دی تو انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے. ٹھیک ہو گیا جناب. آج ہم نے تعویل قبلہ کے موضوع کو کسی حد تک سمیٹنے کی کوشش کی. خدا تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سچے دل سے, سچی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے. اب ان پاک آیتوں کو بغیر ترجمے کے پڑھ لیں جناب جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا. تازر تا بازر بھی تابی, عین پیش واو, کیا بنا تابعو. قبلتک, قب زیر با قبل, ہم زبر لا, کیا بنا قبلہ. تا زبر تا, کیا بنا قبلہ. کاف زبر کا تھا تو کاف کو کس نے ساکن کیا؟ جیم کے وقف نے. قبلہ تاکا, تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں قبلہ تک. کیا یہ وقف لازم ہے؟ نہیں, وقف لازم ہوتا ہے میم کا وقف. وما انت بتابع قبل, کاف کون سا ہے؟ دو نقطیہ, قبلتہم. وما بعضهم, ضاد کا مخرج آپ کو میں نے بارہا یاد کرا ہے, بعضهم بتابع قبلت بعض. ولئن اتبعت اهواءهم اهواءهم من بعد ما جاءك. ما جاء, میم جیم زبر علی بڑی مد, جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. یہ آ گیا وقف لازم. حاشی پہ نظر آ رہا ہے نا جناب کو, وقف لازم میم کا وقف یہ ہے لازم ہر حال میں. آپ سرکار نے یہاں رکنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابنا, نون زبر علی بڑی مد, نا ابناءہم. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, حکمت والی, حق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. پڑھیے من الممترین. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, واو کے لیے ہونٹ گول کرو, واو وا وی وو, دونوں ہونٹ ایسے گول کرو کہ بیچ کھلا رہے. پڑھیے دیکھیے میری طرف. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, باز کرتے ہیں وَلِكُلٍّ ایسے نہیں. وَلِكُلٍّ, واو کو یوں پڑھیں کہ دونوں ہونٹ گول کریں, بیچ کھلا رہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہوا, دیکھیں ادھر, ہوا مولی, ہاتھ دو آنکھوں والی بھاری, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. پڑھیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. کیا دل چاہتا ہے ہر گھر میں یہ لکھا ہو خوبصورت لفظوں کے ساتھ. الفاظ تو بڑی خوبصورت ہیں, خوبصورت کر کے سامنے ایک ڈیکوریشن پیس ہو, لکھا ہو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. ٹھیک ہے جی, کہیے سبحان اللہ. اینما تک, یہ بات اصحاب رسول میں پائی جاتی, صالحین میں پائی جاتی. ہم بھی کرتے ہیں مقابلہ دنیا داری. تائے کی بیٹی کے کپڑے اچھے ہمارے اس سے بیچے ہوں, اس کے کپڑے اچھے ہمارے اس سے بیچے, اس کی گاڑی اچھی ہمارے اس سے بھی اچھی ہو, اس کا کوٹھا اونچا ہمارا اس سے بھی اونچا ہو. ہم دنیا داری میں مقابلے کرتے ہیں. اے کاش کہ ہم نیکی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں, جس کے لیے ہمیں اجازت دی گئی. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. پڑھیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے دو, یعنی آگے بڑھ جاؤ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
پڑھیے ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. ہاں پر کیوں نہیں رک رہے آپ؟ لام کا اشارہ ہے، لام کہہ رہا ہے یہاں نہیں رکنا بھائی، آگے چلو. شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ. یہاں لام تو ہے لیکن یہاں قاف کا اشارہ بھی ہے. یہاں آپ رک سکتے ہیں لیکن نہ رکنا بھی بہتر رہے گا. اگر ہم نے حجہ پہ سمجھو قاف نہیں تھا تو ہم سانس ٹوٹ گئی. اب کیا کریں گے؟ پیچھے سے سرکار پڑھتے ہو لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم، یا کم از کم علیکم حجۃ سے آئیں پیچھے سے. فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی. بعض لوگ اس کو واخشونی پڑھ دیتے ہیں. فلا تخشوا واخشونی. اب آنکھیں کھولنی چاہیے. 1.5 من کی جو آنکھ ہے کس لیے ہے؟ یہ ٹی وی دیکھنے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے صرف، یہ قرآن شریف دیکھنے کے لیے بھی ہے. کیا وہ ناز شریف کے شعر ہے؟ دل یاد لی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، ہے نا ناز شریف ہے جی. ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، نون کے نیچے زیر یا ساکن، نون زیر یا نی. واخشونی ولیتم نعمتی، تاکہ نیچے زیر یا ساکن، نی بھی لمبا اور تی بھی لمبا ہے. علیکم ولعلکم تہتدون. آگے پڑھیے کما ارسلنا، کما کو لمبا کیا آپ نے، میم پر زبر، الف ماد، الف چھوٹی ماد. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. لم تکونوا تعلمون. سب کی آخری آیت جی. فاذکرونی اذکرکم. تو ہمارے یہاں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم. میں چونکہ سنتا ہوں جی، میرا تدریس سے تعلق ہے دوروں پاروں. میں اپنے آپ کو اچھا استاد تو نہیں سمجھتا. استادوں میں کوئی کمزور استاد ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں کمزور ہوں، لیکن میں اکثر سنتا ہوں فاذکرونی اذکرکم. جی کئی دفعہ تلاوتیں کرنے والے ہماری کئی جگہ پہ جو مسجدوں کے کام علم امام ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکر ربی جعلنی، ہے نا. الحمد للہ. آگے پڑھ دینے اے ہے دے نصیرا. ڈنڈا تگڑا ہو تو بندہ ان کو پہلے سمجھائے تو پھر سختی کرے تاکہ لوگ قرآن صحیح پڑھیں. کیا لفظ ہے؟ فاذکرونی اذکرکم. ہمارے اذکرکم، کھولو آنکھیں، را اگلا ساکن نہیں، یہ متحرک ہے. اذکرکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈنڈا بڑی برکت والی چیز ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا نا، وہ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے نمکین مزاج شاعر ہیں. تو وہ یہ ملک میں لوٹے نہیں ہوتے سیاسی، ہر موسم میں اپنی وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں سناتے تھے. بات تو سوٹے کی ہے لیکن شعر کو پورا اس طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یاد آ رہا، بار صورت وہ کہتے ہیں سوٹا سوٹا ہی ہوتا. ہاں جی ہاں جی یاد آ گیا. کہتے ہیں پہلے ادھروں پھر ادھروں. الیکشن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی اس پارٹی سے کبھی اس پارٹی سے. جو پارٹی جیتی نظر آئی اس کے ساتھ لگ کے پہلے ادھروں تو پھر ادھروں. اب پھر کھڑا ہے ادھروں. عوام بے شک تنگ ہے پر لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. جی عوام سوچتے ہیں کدے پیپل پارٹی والوں آمدا، کدے پی ٹی آئی والوں، کدے نون لیگ والوں. وہ کہندا میں تے اپنا بوتا سیدھا کرنا ہے، جدھروں دا لگا ادھروں لانا. پہلے ادھروں پھر ادھروں. اب پھر کھڑا ہے ادھروں. یہ اردو اور پنجابی کو ملا کے سنتے ہیں. شاعر نے ان کا نام ہے خالد مسعود. تو کہتے ہیں عوام بے شک تنگ ہے پر لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں لچے کو 100 بار سمجھایا پر صفر نتیجہ نکلا. آخر ہم نے سوچا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. سوٹا بڑی برکت والی چیز، بڑی کمال چیز ہے سوٹا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو مارنا نہیں، ذرا کھانا دکھونا ہی ہے تاکہ بندہ ڈر جائے.
آپ ماشاءاللہ اساتذہ تشریف فرمائے تو نہیں، یہ اب تو مارنے کا زمانہ ہی نہیں رہ گیا. یہ بریلر کھانے والے موئے مارے لسے بچے یہ پہلے ہی بیچارے فوت شدہ ہیں. آپ ذرا دبائیں گے تو میڈیا گروپ آ جائے گا. جی میڈم نے بچے کو نا اس کو اپنی ایک انگلی سے مارا تو بچے کا دل خراب ہونے لگ گیا تو بچے کو لیز لا کے دیے گئے. یہی تو ہمارے بچوں کا حال ہے. جو بچے یہ بریلر مرغی کھاتے ہیں، جو مرغی اپنے پاؤں پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی اس کے کھانے والا بھی پاؤں پہ کھڑا کبھی نہیں ہو سکتا. تو میرے ترجمہ کلاس کے، میں آپ کو اپنا شاگرد نہیں کہتا، آپ سب کا میں نوکر ہوں. یہ میری ریکویسٹ ہے، خدا واسطے کر کے کچھ چیزیں چھوڑ دیں اپنی صحت کے لیے. ایک تو ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پئیں. ٹھنڈا پانی انسانی صحت کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہوا. ایک ہو گیا، چاہے گرمی ہو ٹھنڈا پانی نہیں پینا. دوسرا، یہ بریلر مرغی کی کوئی بھی اس کی بنی ہوئی چیز نہیں کھانا. یہ بھی جس کو آپ نے مرنا ہے اس کو ککڑی کھلاؤ. ٹھیک ہے، کسی رشتہ دار کے گھر بھی جاؤ ان کو بھائی جی مسرا دی دال بناؤ، اسی نے جی ککڑی کھا دو، نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. تیسرا، یہ جو بوتلیں سوڈا واٹر، یہ کوکا کولا، سی وغیرہ وغیرہ سے پیپسیاں نہ پیو. یہ بھی انسانی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں. اور اس کے اگر ہو سکے تو ٹھنڈا پانی بھی چھوڑ دو، بڑا نقصان دینے والی چیز ہے. گرمی ہو یا سردی پانی ٹھنڈا نہیں پینا. اور اس کے آگے اگر آپ کو آسانی لگے تو چائے بھی چھوڑ دیں. چلو جو بابے ہیں جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے وہ پی لیں چائے، وہ بھی ذرا ایسی پئیں جس میں دودھ زیادہ ہو. تو اس سے پہلے والے بچوں کے سامنے چائے نہ پئیں. اس طرح سگریٹ بچوں کے سامنے نہ پئیں، چائے بھی بچوں کے سامنے نہ پئیں. یہ ضمناً باتیں آتی ہیں اور میں آپ کا حق سمجھتا ہوں یہ باتیں بیان کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. تو بات عرض کی، پیار سے سمجھائیں، وہ کرنا پھر ڈنڈا بھی دکھائیں، وہ کرنا تاکہ ڈر ہو. پڑھنے کے لیے بندہ، پہلے بندہ ہونا ضروری ہے، وہ دماغ اس کا صحیح ہو. پھر اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے، خوف یا شوق، یا دونوں. اس کو کسی کا ڈر بھی ہو اور اس کو اس کام کا شوق بھی ہو. تو ہمیں شوق تو ہے نہیں زیادہ، خوف تو کم از کم ہونا چاہیے. تو کیا پڑھ رہے تھے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پڑھیے صدق اللہ العظیم. یا اللہ تیرا شکر ہے گناہ گاروں کی حاضری قبول ہو جائے. یہ نیک عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، ہمارے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ، کائنات کے ہر مسلمان کو اس کا ثواب، میرے حبیب پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو فعل، یہ برکات پوری دنیا کے مسلمانوں کو نصیب ہوں. اور میں نے دوران سبق جو بات ذہن میں آتی ہے میں کرنا آپ کا اپنا اور آپ کا حق سمجھتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر غور فرما کے اپنی اصلاح فرمائیں گے. جزاکم اللہ فی الدارین. السلام علیکم.